ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے اور یہ مومن خود ہے۔ روزے میں مومن عبادت کرتا ہے جو یہ خود ہے اور یہ عابد بھی ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو روزے کی حقیقت میں روزہ رکھتا ہے، روزے کی رحمت میں رحمت پاتا ہے اور روزے کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی منہ کی بدبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے کہ اللہ نے مومن کو اپنا محبوب بندہ بنایا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جس طرح عبادت خود قبول کرتا ہے، اسی طرح مومن کو روزے میں عبادت بناتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خود قبول فرماتا ہے۔ لیکن روزے عبادت کا علم حاصل کرنا جو کہ سنت ہے، یہ ضروری ہے۔ جب تک کوئی چاند نہیں دیکھتا تو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی چاند نہیں دیکھتا تو عید کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ دو ہی تو باتیں ہیں کہ روزہ کھولتا ہے تو اللہ ایک اجر دیتا ہے، اور ایک اللہ کی ملاقات جب پاتا ہے تو اللہ اجر دیتا ہے۔ جب ملاقات پاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ پروردگار کو 14ویں کے چاند کی طرح دیکھے گا، مشاہدہ پائے گا۔ اور جب اللہ پروردگار کے قرب کی طرف جاتا ہے اور ابھی دیکھا نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں پایا ہوتا، تو یہ ہے جنت۔ رمضان مبارک میں جنت بھی ہے، اور رمضان مبارک میں تقوی کے حصول میں جب جنت کا حصول کرتا ہے تو ساتھ تقوی جو حاصل ہوتا ہے، تقوی کے حصول میں اللہ کا مشاہدہ ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے۔ علم الہی میں حقیقت رحمت محبت کا جاگ ہے، عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے، یہ تعلیم میں جب علم ہوتا ہے، تعلیم کے لیے جب معلم اپنا بندہ دیتا ہے تب اپنا آپ دیتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کو رکھتا ہے، ورنہ اکثر بتیرے یہی ہیں کہ عمل پر جاتے ہیں۔ عمل ظاہری ہوتا ہے، عمل پر جانا اور عمل ظاہری جو ہے اس پر جانا۔ نہ یہ روزہ ہے، نہ یہ نماز ہے، نہ یہ حج ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ یہ دین ہے، نہ یہ اللہ نبی رسول کا وصال ہے۔ اگر ہے تو ظاہری عمل جو ہے وہ خواہش کی پیروی میں ہوتا ہے۔ جیسی خواہش کی پیروی ہے، حکمی ہے، تو وقتی حلال اور حرام ہوتا ہے۔ بس حکم مانا، حلال جو ہے وہ حرام ہو گیا، حکم مانا، حرام جو ہے وہ حلال ہو گیا۔ جیسے مثال اس کی یہی ہے کہ جب ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں تو حلال جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے کہ ہم نے حکم مانا ہوتا ہے، اور جب رات کو روزہ کھولتے ہیں تو جو حرام ہو گیا ہوتا ہے وہ حکم مانتے ہیں تو حلال ہو جاتا ہے۔ یہ حکمی حلال حرام جو ہے نا، یہ وقتی ہوتا ہے، جیسا حکم ہو جائے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بیچ کیا ہے؟ اس کے بیچ میں ہمیں تیسری چیز جو ملی ہے کہ ظاہری حلال اور حرام ہوتا ہے، یہ حلال، دوسرا حرام، یہ دو ہوتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے اس میں وہ خواہش ہے جس میں ہم یہ حلال اور حرام کرتے ہیں۔ کئی خواہش حکمی ہے، کئی خواہش جو ہے غیر حکمی ہے۔ یہ تو اس وقت ہو جاتی ہے جب حکم جو آ جاتا ہے اس کے مطابق جب ہماری خواہش ہو جاتی ہے تو خواہش حکمی بھی ہو جاتی ہے، غیر حکمی بھی ہو جاتی ہے۔ حکم آ گیا تو حکمی ہو گئی، حکم میں منع کر دیا گیا تو یہ غیر حکمی ہو گئی۔ یہ وقتی ہوتی ہے، یہ وقتی حلال ہوتا ہے، یہ وقتی حرام ہوتا ہے۔ جان جاتی ہے تو حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، جان نہیں جاتی تو حلال ہی رہتا ہے۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک حکم دیا ہے، ایک حکم میں حلال حرام دیا ہے۔ دن کو حکم ہے وہ حلال ہے، حرام ہے، اور رات کو جو حکم ہے وہ حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ حکم
وقتی عبادت. ہم وقتی عبادت کے لیے دنیا عارضی زندگی میں آئے ہیں. ابدی عبادت میں اللہ پروردگار کا مشاہدہ دائمی ابدی ہے. وہ علمی ہوتا ہے، وہ حکمی نہیں ہوتا. علم کوئی نہیں حاصل کرتا. پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے، وہ نہیں حاصل ہم کرتے. عمل ضرور کرتے ہیں. عمل ہمارا بڑا اونچا ہوتا ہے. عمل پر ہی تو شیطان مارا گیا تھا. نہ خیر و مین، اس نے یہی تو بات کہی تھی. بس جا کر کتابیں پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں، پی آئی ڈی ہماری ہو جاتی ہے، سرٹیفکیٹ استاد دیتا ہے، پرچے وہ چیک کرتا ہے، تعلیم وہ خود آپ دیتا ہے، سارا کچھ استاد کرتا ہے. استاد سے کچھ نہیں لیا ہوتا، یونیورسٹی سے سارا کچھ جا کے لے آیا ہوتا ہے، کتابوں سے سارا کچھ جا کے لے آیا ہوتا ہے. اللہ نے کہیں رحم پیدا کی ہوتی ہے، رحم سے اولاد لے آیا ہوتا ہے، رحم سے بہن بھائیوں کو آپس میں بہن بھائی دے دیے ہوتے ہیں، رحم سے ہی ماں دے دی ہوتی ہے، رحم سے ہی باپ دے دیا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ وہ خود زانی ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ زنا میں ہوا ہوتا ہے. اتنی بڑی مت ماری جاتی ہے بندے کی. جب وہ نفس کی پیروی کرتا ہے تو شیطان کی پیروی کے اندر وہ جا پہنچتا ہے. اور شیطان نے کوئی نکاح دینا ہے، شیطان نے کوئی نکاح کی تعلیم بتانی ہے؟ وہ تو خود ظالم ہے، کفر شرک حرام کا مارا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے وہی تو اس نے دینا ہے. اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے. کتب علیکم الصیام میں اللہ پروردگار روزہ مومنین پر فرض کرتا ہے. حکمی روزہ ظاہری عمل ہے. حقیقی روزہ جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے. اور وہ حرام کون سا؟ حکمی حرام نہیں، علمی حرام سے بچنا ہے. علمی حرام سے وہی بچتا ہے جس کو علم ہوتا ہے. وہ کب علم کے اندر آ کر پھر اللہ پروردگار کے علاوہ کوئی اللہ بناتا ہے. کوئی کفر نہیں کرتا، کوئی شرک نہیں کرتا. اس کے کفر شرک کے عمل کو حرام کہا جاتا ہے. غیر اللہ کا تو اس کے پاس تصور، خیال، وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. آئیے روزہ رکھیں، بڑی دولت ہے. روزہ رکھیں، بڑی دولت ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے. اور اس کا اجر، اس کی جزا جو ہے اللہ خود ہے. وما توفیقی الا باللہ.